وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کنت مولاه فعلی مولاه۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا مولانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے کل کی مجلس میں یہ سماعت کی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے آپ کے مہر لگا کر آپ کے نام منسوب خط لے کر مصر جا رہا تھا ایک فتنہ برپا کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مولا علی کے سامنے حلق اٹھا کر فرمایا، غلام میرا ہے، یہ اونٹنی بھی میری ہے، مہر بھی میرا ہے، لیکن یہ خط میرا نہیں ہے۔ اور آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہ خط میرا نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ کی قسم اٹھایا تو لوگوں کو آپ پر یقین ہو گیا، اور سبوں نے اس بات کی شہادت دی کہ عثمان غنی کبھی بھی اللہ کے نام سے جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ لوگوں میں ایک شک پیدا ہوا کہ شاید کہ اس تحریر کا موجد مالک مروان ہوگا، تو لوگوں نے مروان کو قتل کرنا چاہا۔ تو امیر المومنین کا یہاں فرض بنتا تھا کہ جب تک اس پر شہادت نہیں گزر گئی، کسی بھی کلمہ گو کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور کسی بھی کلمہ گو کو ناحق سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو کچھ لوگوں کو اس پر ڈاؤٹ ہوا کہ امیر المومنین جو ہے مروان کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے حمایت نہیں کی، کیونکہ الخط تو یشبہ بالخط، ایک کی تحریر دوسری کی تحریر کے مشابہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی دوسری کی تحریر ہو بہو لکھ سکتا ہے، مروان کی تحریر کی وہ تحریر ہم شکل ہونے سے کوئی ضروری نہیں کہ وہ مروان ہی لکھا ہو۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ یہ ثبوت شرعی نہیں ہے، ثبوت شرعی پیش کیا جائے۔ تو اس کے نتیجے اور پاداش میں محمد بن ابو بکر نے دو ساتھیوں کو لے کر آپ پر حملہ کیا، جبکہ ان کے حملہ کرنے سے پیشتر صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کی بارگاہ میں آ کر کہے کہ امیر المومنین، یہ جو لوگ آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھے ہیں، ان لوگوں نے ہماری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھے ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم انہیں تحقیق کر دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کی گردن اڑانا پسند نہیں کرتا۔ آپ کے غلام جو فوج کے برابر تھے، وہ لوگ ہتھیاروں سے لیش ہو کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ سے اجازت چاہا۔ آپ نے کہا اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو
تو اپنے اپنے ہتھیار کو نیچے ڈال دو، اور جو جنگ نہیں کرے گا میں اس کو غلامی سے آزاد کر دوں گا۔ کیونکہ میں کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے۔ عثمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے، عثمان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، لیکن عثمان کے جیتے جاگتے کوئی مسلمان مر جائے یہ عثمان کو گوارا نہیں۔ بالآخر آپ نے اپنی جان دے دی، لیکن کسی مسلمان کا خون بہانا آپ نے پسند نہیں کیا۔ بہرحال جب آپ کی شہادت ہو گئی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، امام حسن کو ایک تماچا اور امام حسین کو ایک تماچا لگائے، اور کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں سخت پہرا دینا، تمہارے رہتے ہوئے کیسے امیر المومنین پر ان لوگوں نے اٹیک کر دیا؟ تو آپ دونوں بھائی نے فرمایا کہ ہم تو دروازے پہ تھے، یہ لوگ دوسرے کی چھت سے پھاند کر ان کے گھر پہ چلے گئے اور وہاں جو ان لوگوں نے اٹیک کیا ہے۔ اس کے بعد مولا علی خاموش ہوئے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد روئے زمین پہ مولا علی کے لیبل اور برابر کا کوئی نہیں تھا، ان کے مقابل کا کسی بھی اعتبار سے کوئی نہیں تھا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان فرمایا۔ میں اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہوں گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 عمر لوگوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور جوانوں میں سب سے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، آپ اپنے گھر پہ خفیہ طور سے عبادت کرتے تھے۔ جب مکہ میں قحط سالی آئی اور ابو طالب نے اپنی اولاد کی پرورش میں وہ عاجز آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنی کفالت میں لی، اور حضرت عباس نے جعفر کو اپنی کفالت میں لی۔ تو جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں پرورش پا رہے تھے، تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مولا علی نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، اب کیا کر رہے ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، اور اس نے مجھے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اب تم بھی چاہو تو ہمارے ساتھ شامل و شریک ہو سکتے ہو۔ تو اس مولا علی نے فرمایا کہ میں اپنے والد سے اس سلسلے میں تھوڑا مشورہ کر لوں تو بہتر ہوگا۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے اس وقت اسلام کو ظاہر کرنا پسند نہیں کیا۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا اگر تم کو سمجھ میں آئے تو تم غور و خوض کے بعد اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ایک رات غور کیا، دوسرے دن صبح اٹھ کر مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوئے اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت پائے کا علم تھا، علمی اعتبار سے آپ کے مقابل میں بہت کم لوگ تھے، کم صحابہ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے آپ کے شان میں فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی کے علم کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، اور یہ آپ کی کرامت بھی ہے کہ ایک دفعہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر ادا کر کے اپنے غلام سے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، شوہر بیوی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، انہیں سیدھے میرے پاس حاضر کرو۔ تو شوہر بیوی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کل رات تم دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے تھے؟ تو شوہر نے کہا کہ ان سے کل رات میری شادی ہوئی ہے، لیکن جب میں نے ان کی گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے ان سے اچانک نفرت آ گئی، تو اسی وجہ سے میں ان سے لڑ رہا تھا۔ بیوی سے پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے، یہ تمہارے کون ہیں؟
تو بیوی نے کہی کہ کل سے پہلے تک تو میں انہیں جانتا نہیں تھا، البتہ کل سے یہ میرے شوہر ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مجلس میں تمام شامل لوگوں کو آپ نے ہٹا دیا، کہا سب یہاں سے جاؤ۔ اس عورت کو اپنے سے قریب کیا اور فرمایا کہ میں جتنی باتیں پوچھوں سچ سچ بتانا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے نبی کی ذات تو بہت بلند ہے، مصطفیٰ کے غلامی میں آنے والے کو بھی غیب کا علم ہوا کرتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جو میں پوچھوں سچ سچ بتانا۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں میں سچ سچ بتاؤں گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ تمہارا چچا زاد ایک بھائی تھا جس سے تمہاری بڑی محبت ہو گئی تھی، تم بھی اسے چاہ رہے تھی اور وہ بھی تمہیں چاہ رہا تھا، یہ سچ ہے کیا نہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ مولا علی نے فرمایا ایک رات تم کسی ضروری کام سے گھر سے باہر نکل رہی تھی، اس نے راستے میں تمہیں پکڑا اور تم سے زنا کیا اور اس سے تمہارے گھر ایک بچہ بھی پیدا ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی سچ ہے، لیکن یہ معاملہ تمہاری ماں جانتی تھی، لیکن تمہارے باپ سے سارے معاملات پوشیدہ تھے۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے۔ مولا علی نے پھر فرمایا کہ رات کے وقت تمہارے بچے کی ولادت ہوئی، تم اور تمہاری ماں مل کر اس بچے کو ایک کپڑے میں لپٹ کر ایک جگہ میں پھینک آئے، اپنے گھر کی چھت سے گرا دیے، نہ یہ بھی سچ ہے۔ پھر مولا علی نے فرمایا کہ تمہارا بچہ وہاں بلک رہا تھا، ایک کتا آیا، تم نے اپنے بچے کو کتے سے بچانے کے لیے ایک پتھر مارا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی سچ ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ وہ پتھر کتے کو نہیں لگا تھا، تمہارے بچے کو لگا تھا اور اس کے پیشانی سے خون بھی نکلا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی سچ ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اس خون کے بہنے کی جگہ تمہاری ماں آگے بڑھ کر ایک پٹی بھی باندھی تھی، نہ یہ بھی سچ ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ تمہارا بچہ کہاں گیا؟ وہ کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ مولا علی نے فرمایا کہ دوسرے دن صبح اسی راستے سے فلاں قبیلے کے لوگ گزر رہے تھے، وہ بچہ وہیں تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا اور بلک رہا تھا۔ اس قبیلے والے نے اس بچے کو اٹھا کے لے گیا، پالا پوسا بڑا کیا۔ اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوا اور شادی کا وقت آیا، اس بچے کی شادی تم سے ہوئی ہے۔ اگر تم اس بات کو یقین سے جاننا چاہتی ہو تو ابھی دیکھو تمہارے شوہر کو اسے پیشانی میں داغ ہے کیا نہیں جو تم نے پتھر مارا تھا۔ تو اس نے جب بال اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ ہاں وہ پیشانی پہ داغ تھا۔ مولا علی نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس بات سے بچایا کہ بیٹا ماں کی عزت سے کھلواڑ کرے، تو اس لیے اللہ نے ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کر دیا، تم اس گناہ سے بچ گئے۔ آج سے تم شوہر و بیوی نہیں ہو بلکہ ماں بیٹے والی زندگی گزارا کرو۔ یہ ہے مولا علی۔ اور سنی ایسے بیان کرتے ہیں، سنی ایسے بیان کرتے ہیں۔ مولا علی کا علمی مقام بہت بلند تھا، آپ بڑے حاضر جوابی بھی تھے۔ ایک شخص نے مولا علی سے پوچھا کہ حضرت رزق کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک رزق مقسوم اور ایک رزق مقصود۔ آپ نے جب کہا کہ رزق کی 2 قسمیں ہیں، رزق مقسوم، رزق مقصود، تو آپ سے پوچھا گیا کہ دونوں کی توضیح کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رزق مقسوم وہ ہے کہ بندہ اسے کھائے کے پھینک دے، اسے وہ روزی مل کے ہی رہے گی، اور رزق مقصود وہ ہے کہ بندہ اس کے پیچھے بھاگے گا تو وہ روزی ملے گی، نہیں بھاگے گا تو وہ روزی نہیں ملے گی۔ تو اللہ بندے کو رزق مقسوم بھی دیتا ہے اور رزق مقصود بھی دیتا ہے۔
تو مولا علی سے پلٹ کر اس شخص نے سوال کیا کہ آپ بتائیں اگر رزق مقسوم بھی ہے مقصود بھی ہے، بندہ کام کرے تو بھی ملے گا نہ کرے تو بھی ملے گا، رزق مقسوم اور اس کے مقصود کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی قسمت میں رزق مقسوم ہے وہ کچھ کرے نہ کرے اسے مل جائے گا، جسے کچھ لوگ سنت ابراہیم پہ عمل کرتے ہیں تو اسے رزق ملتا ہی رہتا ہے، آپ سمجھ گئے نہیں؟ تو اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخص نے کہا کہ ایک بندے کی قسمت میں رزق مقسوم ہو، یعنی کریں تو بھی ملے گا نہ کریں تو بھی ملے گا، اگر ہم اسے ایک بند کمرے میں باندھ دیں تو کیا اس کے لیے آسمان سے روزیاں آئیں گی؟ ہمارا آپ ہونے سے کیا کرتے؟ منہ کو تاکتے رہ جاتے، لیکن وہ مولا علی جن کو باب العلم کہا گیا ہے وہ کب خاموش رہ سکتے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ بتاؤ اگر ایک بندے کو تم بند کمرے میں باندھ دو اور اس کی موت کا وقت قریب آئے تو بتاؤ اسرائیل علیہ السلام اس بند کمرے میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آ سکتے ہیں۔ تو اب مولا علی نے فرمایا کہ جس بندے کی قسمت میں رزق مقسوم ہو مقصود نہ ہو، جس راستے سے اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اسی راستے سے میکائیل بھی روزی لے کے آ سکتے ہیں۔ مولا علی سے اس شخص نے پوچھا یہ آپ نے کیسے جانا؟ آپ اتنے جلد جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ پہ کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ بولے تم نے کیسے جانا؟ بولا ہم ہر دن دیکھتے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا میرا رب کا کرم ہے، ہر علم میرے سامنے ایسے ہے جیسے تمہارے پاس ہاتھ کی انگلیاں ہیں۔ یہ مولا علی کا علم ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے، آپ کو آزمانے کے لیے آج تھوڑا وقت زیادہ لگے گا، کیونکہ آج اور کل کا جو پروگرام ہے بہت اہم پروگرام ہے، کیونکہ آج مجھے ایمان ابو طالب بتانا ہے، عید غدیر خم بتانا ہے، مولا کا مطلب بتانا ہے، مولا علی کا ان کالے کالے کو جو بددعائیں ہیں اسے بھی سنانا ہے، سمجھے کیا نہیں؟ اور الحمدللہ سنی کوئی بات بغیر دلیل کے کرتا نہیں ہے، سنی کوئی بات بغیر دلیل کے کرتا نہیں ہے۔ سامنے کتاب رکھنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہمیں بغیر کتاب کے آتا نہیں ہے، اصل میں ان رافضیوں کو ایک ذہن یہ دے دیا گیا ہے کہ سنی صرف ہوا فائرنگ کرتے ہیں، ان کے بعد دلیلیں نہیں ہوتی ہیں، تو سامنے کتاب رکھ کر ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں الحمدللہ بغیر کتاب کے ہم بات کرتے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ایک یہودی عالم مولا علی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اس نیت سے تاکہ آپ کو لاجواب کر دیں۔ وہ شخص آئے اور سوال کرنے لگے وہ کون سا مرد ہے جس کا نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے؟ مولا علی سنے مسکرا دیے۔ مولا علی نے فرمایا کہ تمہارا دوسرا سوال کیا ہے؟ تو اس یہودی نے سوال کیا وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے؟ مولا علی نے فرمایا تیسرا سوال کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے؟ مولا علی مسکرائے پھر فرمایا بتاؤ پانچواں سوال کیا ہے؟ چوتھا سوال کیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو پیدا کیا؟ پانچواں سوال ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جنم کر دیا، یعنی ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جنم کر دیا۔ مولا علی نے پوچھا اور کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کون 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں ہو سکتے؟ مولا علی نے پوچھا تمہارا اور کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کون 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں؟ مولا علی نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی تمہارا اور کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں بس اتنے ہی سوال ہے۔ تو آپ نے کیسا جواب دیا ملاحظہ کریں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے پہلا سوال یہ کیا وہ کون مرد ہے
نہ جس کا باپ ہے اور نہ ماں ہے، وہ آدم علیہ السلام ہے۔ تم نے دوسرا سوال کیا وہ کون سی عورت ہے نہ جس کا باپ ہے اور نہ ماں ہے، وہ ہماری ماں حوا علیہ السلام ہے۔ تم نے تیسرا سوال کیا کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام ہے۔ تم نے سوال کیا وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو پیدا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ موسیٰ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا کرنے والا ان کے زمانے کا پتھر ہے۔ پھر اس نے پوچھا وہ کون سا دو دوست ہیں جو کبھی آپس میں دشمن نہیں ہو سکتے، تو آپ نے فرمایا روح اور جسم یہ آپس میں ایسے دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں ہو سکتے۔ پھر اس نے کہا وہ کون دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہو سکتے، آپ نے فرمایا وہ موت اور زندگی ہیں، یہ کبھی آپس میں ایک ہو نہیں سکتے، جس کی زندگی ہوگی موت نہیں ہوگی، جس کی موت ہوگی تو اس کی زندگی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر اس نے جو کہا کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جنم کیا، تو آپ نے فرمایا وہ حضرت مریم ہے۔ ایک ہی دن میں آپ کو ایک دم مارا گیا اور پھر حمل سے آ گئے، پھر اسی دن حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی پیدا ہو گئے۔ تو اتنا جب آپ نے جواب دے دیا، وہ انسان وہ یہودی نے کہا کہ علی میں نے تو سوچا تھا کہ آج میں تمہیں شکست دے کے مناظرہ جیت لوں گا، لیکن آج مجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ روئے کائنات زمین پہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو علمی معاملے میں علی کا مقابلہ کر لے۔ سنی ایسے بیان کرتے ہیں علی کی شان، بولو سبحان اللہ۔ مولا علی کی شان بہت بلند ہے، اگر میں عبارت پیش کرتا جاؤں تو وقت کم ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں جو کالے کالے کی اصلیت بتانی ہے پھر وہ بات رہ جائے گی۔ ایک بات آپ اس ذہن میں رکھ لیں، میں کسی کالے کالے کی اصلاح کرنے نہیں آیا ہوں، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں ثم لا یعودون، جو سنی سے نکل جائے گا لاکھ چاہو گے وہ پلٹ کے سنی ہونے والا نہیں ہے، وہ پلٹ کے سنی ہونے والا نہیں ہے۔ یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ ثم لا یعودون، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، سنیت سے ایسے نکل جائیں گے، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر ترکش سے نکلتا ہے۔ ثم لا یعودون، وہ پلٹ کر پھر سنی ہونے والا نہیں ہے، مسلمان ہونے والا نہیں ہے۔ ہم آپ کو بیدار کرنے آئے ہیں تاکہ آپ کہیں ان کے پھانسے میں پھنس نہ جائیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں چاہے وہ طاہر الپادری ہو یا شجر و حجر ہو، یہ مجاہد ملت سے بڑے نہیں ہیں، یہ اعلیٰ حضرت سے بڑے نہیں ہیں، یہ مولا علی سے بڑے نہیں ہیں، یہ غوث اعظم سے بڑے نہیں ہیں۔ اس دور کا کوئی مولوی یا عالم اگر وہ مسلک بیان کیا جو مجاہد ملت کے مسلک سے ٹکرائے گا، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے مجاہد ملت جس مسلک کو لے کر حبیب الرحمان سے مجاہد ملت بنے ہیں، وہ کوئی اور مسلک نہیں، وہ غوث اعظم کا مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے، ابو منصور ماتریدی کا مسلک ہے۔ طاہر القادری کا مسلک لے کے کوئی مسلمان نہیں بنا ہے، طاہر القادری کا مسلک اور اس کا موقف لے کر کوئی ولی نہیں بنا ہے۔ اگر اس کے موقف، اس کے عقیدے کو لے کر اگر کوئی ولی ہوتا تو سب سے بڑا ولی طاہر القادری ہوتا، آج داڑھی کٹا کر نوجوان لونا بن کے نہیں گھما کرتا ہو۔ اسی نے سنیت کو تباہ کر دیا، ایرانی فنڈ اس نے خوب لوٹا اور سنیوں کے ایمان کو تباہ کر دیا۔ ہمارے مشائخ نے اسے جب مناظرہ کا چیلنج تھا انگلینڈ میں، جب ہمارے مشائخ وہاں پہنچے، بالخصوص حضور محدث کبیر جب پہنچے، دیوار پھلان کر نقاب ڈال کے بھاگ گیا۔ کیوں نہ بھاگے، یہ علی کا غلام ہے، بات علی کی ہوگی۔ مولا علی کی شان بہت بلند ہے۔
مولا علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے، میرے آقا نے فرمایا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی۔ اور عمر فرماتے کفو لسانکم عن علی، لوگوں ابھی عمر زمین پر ہے، بولو سبحان اللہ۔ عمر فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کفو لسانکم عن علی، لوگوں عمر ابھی زمین پر ہے، ہرگز کوئی بھی علی کے خلاف زبان نہ کھولے ورنہ عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے۔ یہ تھی محبت۔ اور کیوں نہ ہو، عمر علی کے داماد تو ہیں، عمر تو علی کے داماد ہیں۔ ارے علی اگر داماد پیغمبر ہیں تو عمر داماد علی ہیں۔ بہرحال اب میں اصل بات کی طرف آنا چاہوں گا، آپ کی خلافت میں کیا کیا معاملہ ہوا پھر اسے بتانا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مولا کے معنی اب اچھی طرح سمجھ لیں، جو حدیث پاک میں ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو یہاں مولا کا معنی کیا ہے، مولا کا معنی کیا ہے، یہ آج ہم کو آپ کو سمجھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ اس حدیث کو لے کر عید غدیر خم منانا جائز ہوگا، ہم ان باتوں پر غور کریں گے اور توجہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع سے اب تشریف لے گئے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یمن کا حاکم اور والی بنا کر بھیجا، اور آپ نے حکم دیا کہ علی لوگوں میں مال تقسیم کرنا اور ما بقیہ جو محصولات ہیں جو بیت المال کا حق ہے اس میں جمع کر کے پھر تم حج کے لیے مکے چلے آنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ محصولات کی تقسیم اور بیت المال میں محصولات کے حصے جمع کرنے کے بعد آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کی تقسیم میں کچھ لوگوں کو شک اور ڈاؤٹ ہوا اور انہیں پسند نہیں آیا، اور ہر ایک کو ہر ایک کا طریقہ، ہر ایک کی ادا پسند آ جائے یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ میں جو بیان کر رہا ہوں میرے اس بیان سے سب لوگ متفق ہوں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے اس بیان سے کسی کا دل جل بھی رہا ہے تو کسی کا دل خوش بھی ہو رہا ہے تو کسی کا دل صاف بھی ہو رہا ہے۔ تو علی کے اس فیصلے سے سب کا دل مطمئن ہو جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا۔ تو کچھ لوگوں کو آپ کی تقسیم سے اتفاق نہیں ہوا تو وہ لوگ مکے پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایتیں کی کہ یا رسول اللہ آپ نے مولا علی کو بھیجا تھا، علی کو آپ نے بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے جو تقسیم کی ہمیں ان کی تقسیم پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ اور شک ہے، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھا دیا، وہ لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے۔ لیکن آپ جانتے جو آدمی جتنا پاپولر ہوتا ہے اس کی بات اتنی پھیلتی، صحیح نہ غلط؟ سرکار ملت کے کرم سے میرا ایک پاجامہ پھسل گیا تھا جبکہ میں پردے میں تھا، لیکن اتنا مشہور ہو گیا جتنا میرے دشمنوں نے سمجھا ہی نہیں تھا۔ یہ تو ان کی کرامت ہے۔ پھر میں نے پاجامہ کی کرامت کے نام سے ایک بیان بھی جاری کیا تھا۔ تو مولا علی بڑے مشہور تھے، تو ان کے تعلق سے کوئی بات ہوگی تو وہ بات بھی پھیلے گی۔ تو آپ کی تقسیم کے تعلق سے جو بات عام ہوئی تھی پورے طور سے عام ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی کے خلاف لوگوں میں ایک ماحول بن رہا ہے اور اس سے لوگوں کا ذہن علی کے تعلق سے خراب ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب حج سے واپس ہوئے تو آپ غدیر خم ایک جگہ ہے جو مکے اور مدینے کے بیچ ہے، آپ وہاں کھڑے ہو کر مولا علی کے لیے لوگوں کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے اور لوگوں کے دل میں جو کچھ شک پیدا ہو گیا ہے اسے دور کرنے کے لیے آپ نے فرمایا لوگوں سنو، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں
علی اس کا مولا ہے۔ آگے آقا نے فرمایا اللہم والی من والہ اللہم عادی من عادہ، اے اللہ علی مجھے پیارا ہے، جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کرے، وہ عادی من عادہ، مولا علی سے جو دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرما دیا، جس کے دل میں مولا علی کے تعلق سے ڈاؤٹ اور شک تھا، ان کا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا، ان کا ڈاؤٹ کیا ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا، اور جو لوگ مولا علی سے پیار کرتے تھے ان کے پیار میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو جس وقت میرے آقا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ 18 ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 18 تاریخ تھی، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور اسی 18 تاریخ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ تو رافضی عید غدیر اس معنی کر کے مناتے ہیں تاکہ اس دن مولا علی کی شہادت کی خوشی بھی ہو جائے، اور مولا کا معنی یا خلیفہ مراد لے کر مولا علی کو خلیفہ اول ثابت کرے۔ جبکہ عید غدیر منانا یہ ناجائز ہے، کیونکہ عید غدیر منانے کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ یا مولا کا معنی خلیفہ مراد لیتے ہیں۔ کیا مراد لیتے ہیں؟ خلیفہ اول مراد لیتے ہیں۔ تو عید غدیر منانے کا مطلب یہ ہوا ابو بکر کو خلیفہ اول نہیں ماننا، عمر کو خلیفہ دوم نہیں ماننا، عثمان کو خلیفہ سوم نہ ماننا، علی کو خلیفہ اول ماننا۔ جبکہ مولا علی کو خلیفہ اول ماننا یہ مولا علی کے فتوے کے خلاف ہے، مصطفیٰ کے ارشاد کے خلاف ہے، کیونکہ خود مولا علی نے فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الذی یؤخرک، اے ابو بکر نبی نے تمہیں آگے بڑھایا ہے، یہ کس میں ہمت ہے کہ وہ تجھے پیچھا کر دے؟ عمر نے علی نے فرمایا ابو بکر تم ہاتھ بڑھاؤ، تمہارے ہاتھ پہ علی بیعت ہو کے تمہیں خلیفہ اول بنایا۔ میں نے اس دن تک شرح المواقف کے حوالے سے بھی بیان کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا، پتہ چلا عید غدیر منانا کیا ہے؟ عید غدیر منانے کا مطلب کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول نہ ماننا اور عثمان غنی کی شہادت پر خوش ہونا۔ نہ سنی ابو بکر کو خلیفہ اول ماننا نہ چھوڑ سکتا ہے، نہ عثمان غنی کی شہادت پہ خوش ہو سکتا ہے، نہ عید غدیر منا سکتا ہے۔ اٹھائیے کتاب الشریعہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب الشریعہ، 360 ہجری میں علامہ جوہنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، تو مولا علی کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ ان 72 فرقوں میں شرهم ينتهلون حبنا اہل البیت ويخالفون اعمالنا۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، ان 72 فرقوں میں جو سب سے برے اور بدتر ہیں، دل سے محبت نہیں ہم سے کرتے ہیں، اوپر سے محبت کا لباس پہن کر ہمارے اعمال اور طریقے کے خلاف کام کرتے ہیں۔